ہمارے آج کے پہلے مہمان نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر محترم خرم دستگیر خان صاحب۔ خرم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، بلکہ سمجھائیے کہ ہم دیکھتے ہیں حکومت ہو، حکمراں جماعت ہو، اس کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ زیادہ وقت جو ہے اپنا صرف کرتے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان پہ تنقید پہ۔ گزشتہ روز نواز شریف صاحب کی جو عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی کچھ وہ تحریک انصاف ہی کی تعریف کرتے نظر آئے۔ کیا وجہ ہے کہ ایجنڈا جو ہے آپ لوگ اپنے ایجنڈے پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا تنقید پہ کرتے ہیں جناب؟ جی، ایجنڈے کا ایک بہت بڑا جو آئٹم تھا جس میں پاکستان کی معیشت کا استحکام تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اچیو کر لیا ہے کہ اب مہنگائی جو 38% تک تھی وہ گر کر 2.4% تھی جنوری میں۔ اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو 22% تھا وہ اب آدھا تقریباً رہ گیا ہے، 12% پر آ گیا ہے، جس سے ہماری توقع ہے کہ اب پاکستان کی جو انڈسٹری اور بزنس ہے اس میں اس کو ایک اضافہ ہوگا اور فروغ ملے گا۔ اس طرح جو ہے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس میں بہت مثبت، اس وقت ہم مثبت سچویشن میں ہیں اس مالی سال میں، اور ساتھ ہی جو ہے ہماری ایکسپورٹس اور بیرون ملک سے ترسیلات زر ہیں ان میں بھی ڈبل غلام ڈیجٹ صاحب، یہ جو اعداد و اضافہ شمار دیکھنے ہیں میں آ وہ رہا تو ہے۔ پوری قوم کو دل سے یاد ہو گئے جو آپ ابھی بتا رہے ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو جتنی توجہ زیادہ تر آپ کے لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ تنقید پر ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اور آئٹمز آن دی ایجنڈا جیسے بھی آپ بات کریں اس پہ اتنی نہیں ہوتی۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کیوں ایک ایسی جماعت جو جی جس نہیں، کو بقول دیکھیے، آپ کے رد کر دیا گیا ہے، اس پہ اتنا کیوں آپ لوگ اتنا فوکس کرتے ہیں، اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ جی نہیں، اہمیت اس حد تک ہے کہ یہ جو جماعت ہے وہ اپنے جو ان کا ایک ڈسرپشن کا ایجنڈا ہے۔ جب یہ آخری دفعہ احتجاج کے لیے باہر آئے تو 5 رینجرز اور ایک پولیس مین کی شہادت ہوئی، اسلام آباد میں توڑ پھوڑ ہوئی، اور پوری دنیا میں یہ میسج کیا کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے۔ تو ان کے پاس یہ ایک ضرور کھیلنے کو ماچس ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم جس طرح آج بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ جی ہم رمضان کے بعد دوبارہ احتجاج شروع کریں گے، کہ وہ خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے بار بار وفاق پر حملہ آور ہوتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جس کی وجہ سے یہ جو ڈسرپشن ہے وہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جو ابھی اسٹیبلٹی اچیو ہوئی ہے یہ اس تمام ڈسرپشن کے باوجود، ڈسپائٹ آف دیٹ اٹیک، ہم نے یہ حاصل کی ہے، اور تو ہم اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو استحکام ہے جس کو اب ہمیں اکنامک گروتھ میں بدلنا ہے، اچھا، اس کو یہ کوئی سوال بنتا نقصان ہے، نہ میں پہنچائے۔ معیشت پہ آتا ہوں آپ کے پاس۔ یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ جی جلسہ جلوس جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے جمہوریت ہے، اور پی ٹی آئی کو آزادی کے ساتھ جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً پنجاب میں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ جمہوری راستے بند کر دیں گے، قانونی راستے بند کر دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کو جو ان کی جائز چیزیں وہ نہیں کرنے دیتے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں جلسہ کرنا ہے لاہور میں تو اس کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ مریم نواز صاحب اپنا جلسہ کر لیتی ہیں، یہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگ اس پہ اختلاف میں تھے آپ دیکھیے، لوگ تو کر پا رہے تھے۔ یہ ایک مستقل تناؤ ہے جی کہ جس جگہ پر ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ جلسہ کر لیں وہاں وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ہم انہیں راولپنڈی میں کہیں کہ وہاں اسلام آباد کے باہر جلسہ کر لیں، ان کا اصرار یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کا روزگار، ان کا کاروبار، ان کی تعلیم، صحت، نوکریاں، انہوں نے سب کو اس میں رکاوٹ ڈالنی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ڈالنا ہی نہیں، ان مگر کی جلسہ تو فتح ہے۔ 4-6 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، اگر وہ کرتے مینار پاکستان پہ تو کیا ایشو ہے؟ ابھی جو آپ لوگوں نے جو مطلب ہے نومبر میں احتجاج ہو رہا تھا تو اس میں سڑکیں تو آپ لوگوں نے بند کی تھی، حکومت نے پہلے بند کی تھی، انہوں نے تو بعد میں نکلے وہ نہیں لوگ۔ تو جی اگر وہ ہم نے ان کو جو آفر کی تھی کہ وہ سنگجانی میں جلسہ کر لیتے، اور تحریک انصاف کے ایک سیکشن نے اس کے اوپر اپنی ایگریمنٹ بھی کیا تھا، تو وہ سارا معاملہ جو ہے اس حد تک نہیں پہنچنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ 5 رینجرز اور ایک پولیس مین کے جنازے دیکھنے پڑتے۔ تو لہٰذا اگر وہ اس بات پر ایگری کریں گے جہاں ایز اے بگننگ، دیکھیے ہمیں آپ کے ناظرین کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف نے جب بھی احتجاج کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا ہے، پارلیمان کا جنگلہ گرایا ہے، سینکڑوں پولیس کے اہلکار اور افسرانوں کو زد و کوب کیا، ان کی ہڈیاں توڑی ہیں، پولیس پر پیٹرول بم پھینکے ہیں، پولیس کے جو ہے جو گاڑیاں تھیں ان کو نہر میں ڈبویا ہے، اور 9 مئی کو انہوں نے جس طرح
ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی، پشاور میں 150 جانوروں کو آگ لگائی، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، جنا ہاؤس کو آگ لگائی اور پورے ملک میں ڈسرپشن کی. تو ان کا جو حالیہ تاریخ ہے وہ تو کوئی تابناک نہیں ہے کہ اس پر یقین کر انہیں جہاں وہ چاہیں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں بھی ان کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ وہ اپنا احتجاج اس جگہ پر کر لیں، 2-3 دفعہ وہاں پرامن جلسے کریں تو حکومت بہت خوشی سے ان کو جہاں وہ چاہیں گے اجازت دے دیں. اچھا، لوگ بالکل یہ سوال کرتے ہیں جو حکومت کے نقاد بھی اور آپ لوگوں کے ہمدرد بھی کہ بقول آپ کی حکومت بالکل صاف شفاف انتخابات کی وجہ سے جو ہے وجود میں آئی ہے، تحریک انصاف کو رد کر دیا لوگوں میں، یہ بھی آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اس کی عوامی مقبولیت نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. تو اس پہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ جلسہ جلوس کرتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، مطلب چند سو نفوذ بقول آپ کے، تو انہیں کرنے دے تماشا، چیزیں مطلب اسی طرح جمہوریت میں آگے بڑھتی ہیں. دیکھیے کچھ میرے جی کالیگ سے بات کریں گے، میں تو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ عوام نے ان کو اب پاکستان کے وہ مریم ووٹوں کے صاحبہ مطابق کہتی ہیں جی، مطلب وہ ہیں، مطلب سارے آپ کے بڑے بڑے جتنے نام نہیں، ہیں وہ لیکن لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں حقائق کا سامنا کرنا ہے. پاکستان کے 31% ووٹروں نے جی ان کو 8 فروری کو ووٹ دیا. پاکستان کی سب سے بڑی ووٹوں کے لحاظ سے جماعت وہ ہیں. تو لہذا ہمارا ان کے ساتھ جو مطالبہ ہے اور اختلاف ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے 31% ووٹ کی عزت اور تکریم کی جائے تو انہیں وہی عزت اور تکریم اس 69% کو بھی دینی ہوگی جس نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا، اور وہ جماعتیں آج حکومت میں موجود ہیں، واقعی حکومت میں. تو جو باہمی احترام ہے اور اب چونکہ وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے پھر باہمی اعتماد ڈیولپ نہیں ہوتا. ایک میں چاہوں گا آپ ایک ایشو پہ روشنی ڈالیں. میرے ذہن میں بہت دنوں سے سوال ہے، ایک وہ این جی او ہے پتن، اس کی رپورٹ آئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا بھی پتن کے جو سربراہ تھے سرور باری صاحب سے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں جو ہے اس میں کانسٹیٹوئنسیز میں جو ہے بے ایمانی ہوئی ہے اور پروونس کے اندر جو سیٹ پہ 40,000 اگر ووٹ ڈلے ہیں تو این اے پہ وہاں پہ 1 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہار گئے تھے الیکشن. کیا آپ لوگوں نے کبھی اس چیز کو چیلنج کیا؟ اگر فرض کریں کہ انہوں نے غلط رپورٹ دی ہے، اس کو کہیں ان کو مطلب ہے عدالت میں گئے، ان کو کوئی آپ نے اپنی وہ دی اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں جناب آپ جو الزامات لگا رہے ہیں غلط لگا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب دیکھیے الیکشن کو چیلنج کرنے کا اور یہ تمام جماعتوں پر برابر اطلاق ہوتا ہے قانون کا. الیکشن کو چیلنج کرنے کی صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے الیکشن ٹرائیبیونل، جس میں مثلا میں بھی اس وقت الیکشن ٹرائیبیونل میں ہوں اپنے الیکشن کے کنڈکٹ کے خلاف. تو یہ کہنا کہ جی ہم ایک کلیکٹو کوئی اس کے اوپر انالیسس کر پائیں گے وہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو حلقہ وائز ہی انہوں نے الیکشن کو ریویو کیا نا، تو حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا. جب وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں ہار گئے تھے، مریم صاحبہ ہار گئی تھی، تو میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا اس پہ. بھئی اگر لائبل کیس کریں، ڈیفیمیشن کیس کریں. جی نون لیگ کا رد عمل یہ ہے کہ اگر ان صاحب نے جن کو یہ ان کو گریونس ہے، اگر تو الیکشن ٹرائیبیونل میں وہ گئے ہوئے ہیں اور غالباً گئے ہوئے ہیں تو ہم اس کا عدالت میں مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اسی طرح تمام دیکھیے یہ جو ان کا دعویٰ ہے، میں پتن کی تو بات نہیں کروں گا، تحریک انصاف کہتے ہیں جی 180 سیٹیں تھیں، پٹیشن صرف 31 ہوئی ہیں، تو پھر لہذا ان کے جو دعووں کے پیچھے وہ قانونی فورس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عامر صاحب یہ چاہے 8 فروری کا الیکشن ہو چاہے 26 نومبر ہو، تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ان کے الزامات ہیں ان کے حق میں ٹھوس ثبوت اور شواہد لانے میں مکمل طور پر ناکام ہے. یعنی یہاں تک کہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو ڈوسیئر دیا جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس ڈوسیئر میں بھی پتن کی رپورٹ لگی ہوئی ہے، ان کے اپنے الزامات کی سپورٹ میں ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں. اچھا، یہ جو آپ نے خود ہی الزامات کی بات کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرون ملک اس طرح کا وہ ہوتا ہے نا کہ ایکو آ رہا ہے. امریکی کانگریس مین ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں جو ہے ایک مطلب ہے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور جناب جمہوریت جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. بڑے بڑے ان کے جو نام ہیں کانگریس مین، وہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو 2 ایشوز اٹھا رہے ہیں جی، آزادی اظہار پہ پابندی کا بھی ایک ایشو اٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا اس پہ رد عمل ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ کیا وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کا موقف سمجھا رہے ہیں؟ جی کہ وہ امریکی کانگریس جس نے بے حسی سے 50,000 سے زائد فلسطینیوں کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی انسانی حقوق کے بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ قابل قبول نہیں. مگر میرا ایک سوال ہے
کہ وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فلسطین کے مسئلے پہ بالکل مجرمانہ قسم کی خاموشی بلکہ سپورٹ کیا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو کیونکہ اگنور کر دیا تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اگنور کر دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی پریٹیکسٹ آپ کا استعمال کر کے، جواز استعمال کر کے وہ کوئی آپ کے خلاف پابندی لگا سکتے ہیں، کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. مطلب ایک ایکٹ آ رہا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ آ رہا ہے، وہاں پر میگنٹسی ایکٹ ہے وہاں پر پہلے سے. جی وہاں فنڈ ریزنگ کے بعد جو اب لابنگ ہو رہی ہے جی مختلف کانگریس مین سے، تو یہ ضرور حکومت کا فرض ہے کہ وہ واشنگٹن میں اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو متحرک کریں اور تخلیقی طریقوں سے، غیر روایتی طریقوں سے نہ صرف کیپٹل ہل میں بلکہ وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنا جو موقف ہے اس کو پہنچائیں. تو یہ اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو روایتی سفارتکاری ہے کہ جی ڈے مارچ ہوگا، آپ خط لکھیں گے، اس کا جواب آئے گا، وہ تو مکمل طور پر اب متروک ہو چکی ہے. تو لہذا اس پہ ہمیں جو ہے حکومت کو بہت سارے مختلف نئے طریقوں سے واشنگٹن کو اپروچ کرنا پڑے گا، کیونکہ 2021 میں امریکہ کے میں یہ سمجھوں کہ ابھی کے بعد جو فی ہے الحال پاکستان امریکہ کی کا جو ایکچوئل انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کی جو آپ کا، میں اگر آپ کی گفتگو سے مطلب میں اخذ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سفارتکاری اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے، اور مطلب ہے جو ہمارا فورن آفس ہے جو اس کو لوگ چلا رہے ہیں وہ اپنا مطلب ہے فرائض صحیح طرح سے انجام نہیں دے پا رہے کہ پاکستان کا کیس وہ اچھی طرح سے لڑیں. ہاں، میں آپ سے تو اتفاق نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے روایتی طریقے ہیں جن پر اب تک انحصار کیا گیا ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کارگر ثابت نہیں ہوں گے. ہمیں کوئی نئی اپروچ کرنی ہے واشنگٹن میں، نہ صرف جو ان کی مقننہ ہے بلکہ ان کی انتظامیہ کو بھی، کہ ہم ان سے بات کر سکیں اور اپنا نقطہ نظر پہنچا سکیں.